شہوار تھوڑا سا اور پی لو گڑیا۔ یہ چھوٹی تائی تھی جو شہوار کو زبردستی سوپ پلا رہی تھی۔ جب سے شہوار کو برین ہیمریج ہوا تھا وہ کافی زیادہ خیال رکھ رہی تھی کیونکہ وہ طبیعتاً ایک ملنسار عورت تھی۔ ان کو شہوار سے کوئی خاص چڑ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس کو پیار بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن اب انہوں نے شہوار کی جگہ حوریا کو خواب میں دیکھا تو اندر تک بدل چکی تھی، اور اب وہ شہوار کو بالکل حوریا کی طرح بیٹی سمجھ رہی تھی۔ نہیں چھوٹی تائی بس، شہوار نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، جس پر چھوٹی تائی نے بھی سوپ کا پیالہ واپس رکھ دیا۔ شہوار ایک بات بولوں؟ چھوٹی تائی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جس سے شہوار کو بہت سکون مل رہا تھا۔ شہوار نے آنکھیں موند لی۔ تم مجھے حوریا کی طرح ماما کیا کرو، ربیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ شہوار نے چوپٹ آنکھیں کھول دی اور ان کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو گڑیا، تم بالکل حوریا کی طرح ہو میرے لیے۔ تم نے بہت دکھ اٹھائے، لیکن اب کوئی دکھ میں تمہیں آنے نہیں دوں گی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو گڑیا، مجھ سے بہت بڑی کوتاہی ہو گئی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں بھابھی کی باتوں میں آ جایا کرتی تھی، لیکن اللہ گواہ ہے میرے دل میں کبھی بھی تمہارے لیے یا فیضان کے لیے میل نہیں آیا، بس اپنی ذمہ داریاں بھول گئی تھی۔ اب احساس ہو رہا ہے۔ تائی کا لہجہ اب دیدہ ہو رہا تھا۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکایت نہیں۔ شہوار خوشی کے آنسو لیے ان سے لپٹ گئی، اور ربیہ بیگم اس کے ماما کہنے پر کھل اٹھی تھی۔ اچھا تم آرام کرو بیٹا، میں تھوڑی دیر میں کھانا لے کر آتی ہوں، وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولی۔ شہوار نے سر ہلا دیا۔ تائی چلی گئی اور دور کھڑے فیضان اپنے بہن کے دل میں خوشی محسوس کر کے مسکرا دیا تھا۔ وہ شہوار کے پاس آیا تو وہ چھت پر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ بڑی خوش ہو بھائی؟ فیضان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ بھیا بھیا ایک بات بتاؤں؟ خوشی کے مارے شہوار کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ حساس لوگوں کی یہی تو پریشانی ہے، ہر بات پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بڑی خوش ہو بھائی؟ فیضان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ بھیا بھیا ایک بات بتاؤں؟ خوشی کے مارے شہوار کی آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھیں۔ حساس لوگوں کی یہی تو پریشانی ہے، ہر بات پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بس بس سب سن لیا ہے میں نے، فیضان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ کیسی ہو سویٹی؟ شایان اچانک روم میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت گلابوں کا گلدستہ تھا۔ ٹھیک ہوں بیسٹی، وہ بھی اسی کے انداز پر بولی۔ شایان اور فیضان کھل کر ہنسنے لگے۔ یار جلدی ٹھیک ہو جاؤ، آفس کا کام اکیلا سنبھالتا ہوں، یہ نکما ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، شایان ہنستے ہوئے بولا۔ میرے بھائی نکمے نہیں ہیں، شہوار تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ہاں بھائی، دنیا بھر کے مصروف انسان ہیں تمہارے بھائی، وزیر اعظم کو بھی ان سے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، شایان بڑا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جس پر شہوار کی ہنسی نکل گئی۔ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، شہوار کی آنکھوں میں بھائی کے لیے واضح محبت تھی، جس پر فیضان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہاں دنیا میں یہی ایک اچھا، کوئی اور تو دکھتا ہی نہیں آپ کو، شایان نے مذاق میں دل کی بات کہہ دی۔ سب دیکھتے ہیں اور بھی لوگ اچھے ہیں میرے لیے، میرے بھائی سے اچھا کوئی نہیں، وہ بچوں جیسے انداز میں بولی۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد باقی سب کزنز بھی آ گئے تھے اور شہوار کافی ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ شہوار گھر آ گئی تھی لیکن اب بھی اس پر نکاہت طاری تھی۔ رابعہ بیگم اس کا خوب خیال رکھ رہی تھی، دادی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی، سارے کزن اس کے ارد گرد جمع رہتے علاوہ بڑی تائی کے، وہ دیکھنے بھی نہیں آئی تھی، اور بنش حوریا اور فیضان کو دیکھ دیکھ کر جلتی تھی۔ فیضان کمرے میں داخل ہوا تو تھٹک گیا، وہ شاید نہیں یقیناً بنش تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ فیضان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ اس کی آواز پر بنش نے مڑ کر دیکھا اور نہایت زہریلے انداز میں مسکرائی۔ بنش کا لباس اتنا بیہودہ تھا کہ فیضان نے فوراً نظریں پھیر لی۔ تمہارے انتظار، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔
فیضان کافی ضبط کر رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ فیضان کی آواز میں غصہ اور سر کی رگیں غصے سے پھول گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا مار مار کے برا حال کرتے۔ ہائے فیضان، تمہیں میری خوبصورتی کیوں نہیں دکھتی؟ وہ قریب آتے ہوئے بولی تو فیضان اس کے لہجے پر ٹھٹک گیا۔ وہ بری تھی لیکن اتنی بری کہ ڈرنک کرتی ہوگی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فیضان کا ضبط جواب دے گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ فیضان دھاڑا۔ کیوں جاؤں میں؟ تمہارے لیے آئی ہوں میں، وہ ڈھٹائی سے بولی تو فیضان کا ہاتھ اٹھ گیا اور اس کے گالوں پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ تھپڑ تمہیں یہاں آنے سے دوبارہ روک دے گا اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی۔ فیضان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ جلا دے۔ ہاں، یہ تھپڑ زندگی بھر یاد رہے گا اور تمہیں اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور فیضان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شہوار کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی، اس لیے گھر میں دادی نے سمرہ، حمزہ اور فیضان اور حوریہ کے نکاح کی ڈیٹ اگلے ہفتے رکھ لی تھی۔ شہوار اپنے بھائی کے نکاح کے لیے بہت خوش تھی۔ اب اس کو ڈریس لینے کی فکر لگ گئی تھی۔ فیضی بھائی اٹھیں ابھی اور مجھے ڈریس دلائیں۔ وہ فیضان کے سر پر کھڑی اس سے ضد کر رہی تھی جو ابھی ابھی آفس سے آیا تھا۔ گڑیا، میرے سر میں درد ہے، کل چلیں گے نا؟ فیضان کے واقعی سر میں بہت درد تھا۔ آؤ شہوار، میں دلا دوں۔ شایان پیچھے سے آیا اور شہوار کو آفر دی، جس پر شہوار نے بے اختیار فیضان کی طرف دیکھا۔ ہاں شانی، اس کو لے جاؤ، فیضان نے کہا تو شہوار کنفیوز ہو گئی۔ یہ پہلا تجربہ تھا کہ وہ فیضان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جا رہی تھی۔ اوپر سے وہ ایک شاپ پر 1 گھنٹہ لگاتی تھی جس کو صرف فیضان ہی برداشت کر سکتا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو شایان لاؤنج میں بیٹھا تھا، اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں؟ شایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہوار نے سر ہلا دیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو شہوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایسا ہے بیسٹی، میرا پلان بدل گیا ہے۔ کیا مطلب؟ شایان نے حیرانی سے کہا۔ مطلب کہ ہم ڈنر کر لیتے ہیں شاپنگ کے بجائے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، شہوار نے معصومانہ انداز میں کہا تو شایان مسکرایا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ پہنچے۔ شہوار کو آج شایان بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا بیسٹی؟ وہ بیٹھے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا ہم کچھ نہیں چھپائیں گے، شہوار نے انگلی اٹھا کے کہا۔ شایان اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوا لڑکی، آپ بتا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا بتاؤں؟ مجھے لگتا ہے آپ کو پیار ہو گیا ہے نا؟ شہوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، شایان نے فقط اتنا کہا، لیکن شہوار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، لیکن وہ نارمل رہی۔ اچھا بتائیں، وہ کون ہے؟ میں داجی جان سے بات کروں گی، شہوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکی ہے؟ پیار اب آپ کو لڑکے سے تو ہوگا نہیں، ظاہر ہے لڑکی ہی ہوگی۔ اب بتائیں نا، اس کا کیا نام ہے اور کیسی ہے؟ شہوار بات کر رہی تھی اور شایان اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پاس پکچر تو ہوگی نا؟ شہوار اس کو خاموش پا کر آپ کے پاس پکچر تو ہوگی نا؟ شہوار اس کو خاموش پا کر واپس گویا ہوئی۔ ہاں، شایان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دکھائیں؟ شہوار کا چہرہ دھواں دار ہوا، جس کا اس کو بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن شایان یہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ شایان نے اپنی موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھول کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ پکچر کھول کر دینا، خود کیسے تلاش کروں؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی، شہوار ہنستے ہوئے بولی۔ پورا موبائل چھان مارو، ہر جگہ صرف ایک ہی لڑکی ہے، شایان نے اس کو باغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی دوران کھانا بھی آ گیا تھا۔ شہوار نے گیلری کھولی، پکس پر کلک کیا تو صرف اسی کی تصویریں تھیں۔ شہوار حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر شایان کو دیکھا، وہ اس کو آنکھوں میں ایک محبت کا سمندر لیے دیکھ رہا تھا۔ شہوار نے بے اختیار نظریں جھکا لیں اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہوا؟
اگر تمہیں برا لگا تو ایم سوری شہوار، پر میں اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا۔ 7 سال سے خاموش محبت کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں، شایان نے گمگیر لہجے میں کہا۔ آپ نے وہ راستہ چنا ہے جس کی کوئی منزل نہیں، شہوار نے جھکے سر سے ہی کہا۔ منزل راستے پر قائم رہنے سے مل جاتی ہے شہوار، آگے جھکتے ہوئے وہ بولا۔ شہوار، میں جانتا ہوں تم ماما سے ڈر رہی ہو، پر اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ شایان کی آنکھوں میں روشنی کی ایک چمک تھی۔ کیسا ساتھ؟ شہوار نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جس دن سمرا اور حمزہ کا نکاح ہوگا اس دن خوب اچھی طرح تیار ہونا، اور ہاں، فیضان کے ساتھ سوٹ لینے جاؤ تو پرپل کلر لینا، تم پر اچھا لگتا ہے۔ شایان نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ نہ سمجھی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دونوں کار پارک کر کے اندر آئے تو بدقسمتی سے بڑی تائی راستے میں مل گئی اور شایان کے ساتھ شہوار کو دیکھ کر غصے کی وجہ سے لال ہونے لگی۔ شہوار کی جان نکل گئی۔ تم میرے بیٹے کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہو؟ تائی نے کڑک لہجے میں کہا۔ تب شایان اس کے آگے آیا۔ آپ کا بیٹا ہی اس کو لے کر گیا تھا ماما۔ شایان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اب یہ تم پر ڈورے ڈالنے لگی، تائی اس کی طبیعت کا لحاظ کیے بغیر ہی کہہ رہی تھی۔ ماما پلیز۔ پھر شایان پیچھے مڑا اور شہوار کو مخاطب کر کے بولا۔ شہوار، تم اندر جاؤ، اور شہوار اس کے کہنے پر اندر بھاگ گئی۔ شایان ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما، کسی کی طبیعت کا ہی خیال رکھ لیتے ہیں، کم از کم انسانیت کی خاطر۔ شایان کے لہجے میں ہلکی سختی آ گئی تھی۔ واہ بھائی واہ، ایک ہی دن میں اس کے ساتھ رہ کر ماں کے سامنے ہی آ کھڑے ہوئے، اور طبیعت صرف ہمدردیاں سمیٹنے کا بہانہ ہے۔ آئی سمجھ؟ تائی بلند لہجے میں بولی۔ ماما پلیز۔ وہ بحث کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے آگے بڑھ گیا اور تائی سر جھٹک کر بنش کے پاس چلی گئی۔ کل نکاح تھا، سب کزنز آج چھت پر بیٹھے تھے۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی تھی۔ شہوار، تم مہندی نہیں لگوا رہی؟ تو جاؤ چائے بنا کر لے آؤ۔ اریبہ کے کہنے پر شہوار اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ شہوار، شایان کی آواز پر وہ پیچھے مڑ کر دیکھی تو وہ مسکرا دیا۔ جی؟ شہوار اب اسے جھجکنے لگی تھی۔ میں نے اظہار اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ شایان اس کو باغور دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر کیسی بات ہے؟ شرما رہی ہو؟ ہائے شہوار، تم شرماتی بھی ہو؟ شایان اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں، وہ آ جائیں گی۔ شہوار اس کو باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ کون؟ شایان کو اس کو چھیڑتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ ڈریکولا، شہوار نے ہنستے ہوئے بولا، جس پر شایان بھی ہنس پڑا۔ اے خبردار، وہ میری ماں ہے، شایان مصنوعی غصے سے بولا۔ آپ جائیں۔ وہ اس کو کچن سے باہر نکال کر مسکراتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ مہندی لگا لینا، شایان اس کے کان میں بول کر بھاگ کر چلا گیا اور وہ فقط مسکرا کر رہ گئی۔ یہ لو بھائی، سب کی چائے۔ وہ چائے بنا کر آئی اور سب کو دینے لگی۔ بھیا، اپنے کپ میں سے دے دیے گا۔ وہ اکثر فیضان کی جھوٹی چائے پیتی تھی۔ اوکے گڑیا، فیضان اپنی بہن کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کے نصیب بھی کھلنے والے تھے۔ اریبہ، میرے بھی مہندی لگاؤ، شہوار بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہیں؟ یہ تبدیلی کب اور کیسے آئی؟ سب جانتے تھے شہوار کو مہندی سے خاص چڑ ہے، اور اب اس کے بولنے پر حوریہ حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بس آ گئی، مجھے لگاؤ بس۔ شہوار نے شایان کی طرف دیکھا جو اس کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ شہوار نے سر جھکا لیا۔ فیضان نے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے وکٹری کا اشارہ کیا اور دونوں کھل کر ہنسنے لگے۔ شہوار مہندی لگا رہی تھی اور شایان بالکل اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ شہوار اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ آپ کس خوشی میں ادھر آئے ہیں؟ اریبہ جو کہ مہندی لگا رہی تھی اس کے آنے پر بولی۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں میری بہن کتنی اچھی مہندی لگاتی ہے، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اریبہ اپنی
تعریف سن کر خوش ہو گئی اور اس کو واپس اٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ شہوار نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو شایان نے شرارتاً آنکھ ماری، جس پر شہوار اندر تک کنفیوز ہو گئی۔ شایان، فیضان کی آواز آئی اور شہوار کے منہ سے شکر نکلا، جس پر شایان نے اس کو گھور کر دیکھا اور چلا گیا۔ بکو، فیضان کا بلانا اس کو پسند نہیں آیا تھا۔ میری بہن کو میری نظروں کے سامنے تاڑنے سے بہتر ہے تم کوئی اور کام کر لو، فیضان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ آپ کی بہن عنقریب میری زوجہ محترمہ بننے والی ہے، شایان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، جس پر فیضان کی ہنسی نکل گئی۔ ابھی تو جا کر دادی کی ڈانٹ سنو، فیضان نے اس کو سیڑھیوں کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ یار میں کیوں سنوں؟ شایان پریشان ہو گیا۔ کیونکہ انہوں نے تجھے ہی کہا تھا نہ کہ سرفراز انکل سے بات کر کے ہال کی مینجمنٹ ان کو بتا دے۔ اب ان کا فون آیا ہے کہ تم نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ فیضان نے تفصیلاً اس کو بتایا۔ ابے یار میں تو بالکل بھول گیا تھا، شایان سر پر ہاتھ مار کر بولا۔ ہاں تو اب تو ہر چیز ہی بھول جانی ہے آپ کو، فیضان نے اس کو مصنوعی طنزیہ انداز میں کہا، جس پر شایان اس کو بھرپور گھور کر نیچے اپنی درگت بنوانے چلا گیا۔ ارے اٹھاؤ ان لوگوں کو، گھر میں ہزاروں کام پڑے ہیں۔ وہ صبح فجر پڑھ کر سوئے تھے، اب دن کے 12 بج رہے تھے تو دادی نے چھوٹی تائی سے کہا۔ جی اماں، وہ کہتے ہوئے ان سب کے کمروں کی جانب چل دی۔ اٹھو بچوں، دادی غصہ کر رہی ہیں۔ وہ اندر آئی اور سب کو اٹھانے لگی۔ ارے امی ان کو بتا دیں ہم تھکے ہوئے ہیں۔ یہ اریبہ تھی جس نے کمبل کے اندر سے ہی دہائی دی۔ بیٹا میں نے اگر یہ بتا دیا نا تو وہ تمہیں تمغہ محنت نوازنے آئیں گی، وہ بھی اپنے ڈنڈے سے، تائی ہنستے ہوئے بولی۔ تو ان سب کو اٹھنا ہی پڑا۔ سب ناشتہ کرنے ٹیبل پر آئے اور ساتھ میں دادی کی ڈانٹ بھی کھانے لگ گئے۔ وہ تقریباً ایک ہفتے سے ان کا معمول تھا۔ شہوار اپنے سوٹ کا دوپٹہ ٹیلر کے پاس لینا بھول گئی تھی اور اب اس کو ٹینشن لگ گئی تھی۔ فیضان ہال میں ارینجمنٹس دیکھ رہا تھا۔ شایان گھر پر تھا لیکن تائی کے ڈر سے وہ اس کو بول نہیں سکتی تھی، اور پھر اب شرم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ کیا ہوا شہوار، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حوریہ اس کے پاس آ کر بولی۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھ سے بات مت کرو۔ کل جب وہ اپنا سوٹ لینے گئی تھی تو شہوار نے اس کو اپنا دوپٹہ لانے کو بھی کہا تھا، لیکن وہ بھول گئی۔ تب سے وہ حوریہ سے ناراض تھی۔ دیکھو آج رات میں تمہاری بھابھی بننے کے مرتبے پر فائز ہونے والی ہوں میں، اس لیے یہ ناراضگی چھوڑ دو، حوریہ اس کو مناتے ہوئے بولی۔ حوری میرا دوپٹہ کون لائے گا اب؟ شہوار روحا سا منہ بنا کر بولی۔ حمزہ بھائی، یہاں کا شان بھائی کو بولتے ہیں، وہ لے کر آئیں گے، حوریہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، دادی نے سب کو کام دیے ہوئے ہیں۔ شہوار اب رونے والی ہو گئی تھی۔ تو تمہارے ہسبینڈ کو بول دیتے ہیں۔ حوریہ کی زبان پھسلی تو اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا۔ کیا مطلب؟ کون؟ اور وہ بھی میرے ہسبینڈ؟ شہوار حیرانی سے پوچھنے لگی۔ یار کیوں نہ ہم خود چلیں؟ حوریہ نے فوری طور پر موضوع بدلا، تاکہ مہمان جو آئیں گے وہ نکاح کے بجائے ہم دونوں کی شہادت کی تقریب دیکھ کر بھاگ جائیں، کیونکہ دادی کے ہاتھوں ہم نہیں بچنے والے، شہوار نے بڑا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ شایان جو کسی کام سے باہر جا رہا تھا ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا۔ اوہو، شایان بھائی بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، اس کا دوپٹہ ٹیلر کے پاس لانا ہے، آپ اس کو لیتے ہوئے چلے جائیں۔ حوریہ تو اسی موقع کے انتظار میں تھی۔ ہاں چلو، اس نے شہوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کل سے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ پر شایان وہ تائی، شہوار ڈرتے ہوئے بولی۔ ارے وہ پارلر گئی ہوئی ہیں، تم چلو۔ وہ بولتے ہوئے گاڑی کی جانب چل دیا تو شہوار بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ شایان مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ کنفیوز ہوئی جا رہی تھی۔ سامنے دیکھیں
گاڑی چل رہی ہے۔ شہوار منمنائی۔ اب تو شایان کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ کیا یہ میری وہی دوست ہے جس کو شرمانا بہت عجیب لگتا تھا؟ شایان اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کو یاد تھا جب سمرا حمزہ بات کر رہے تھے تو شایان اور شہوار دور کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ سمرا کے مسلسل شرمانے پر شہوار نے کہا تھا، پتہ نہیں لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، بھائی وہ ان کے شوہر ہی تو بننے والے ہیں، پھر شرمانے کا فائدہ، بعد میں انہی کا سر کھائیں گی۔ پتہ ہے بیسٹی، مجھے شرمانا بہت عجیب لگتا ہے۔ اب ان سے کیا شرمانا جو کل آپ کے لائف پارٹنر بن جائیں گے۔ اس وقت شایان اس کی بات سے بہت محظوظ ہوا تھا اور اب اسی کی بات سے اس کو چڑھانے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے بھی کس کے سامنے بکواس کر دی تھی، شہوار بڑبڑائی۔ میرے سامنے ڈیئر، میرے سامنے۔ شایان باقاعدہ اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔ پلیز نا شانی، شہوار نے بے چارگی سے کہا۔ اوکے اوکے، نہیں کہتا، شانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگ رہی ہے، شایان نے مسکراتے ہوئے تعریف کی، جس پر شہوار بھی مسکرا دی۔ بڑے تایا اور چھوٹے تایا جو بزنس کے لیے لندن گئے ہوئے تھے، شام کو اچانک آ گئے، جس پر سب بہت خوش تھے، خصوصاً شہوار۔ اس سے دونوں تایا بہت پیار کرتے تھے۔ اب ان کے آنے سے اس کو دھارس مل گئی تھی۔ وہ بڑے تایا کے ساتھ لگ گئی اور تائی اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہوار بیٹی، آپ نے شاپنگ وغیرہ کر لی تھی نا؟ تایا نے اس سے پیار سے پوچھا۔ جی، شہوار نے فقط اتنا ہی کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس سے وہاں وہ نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارے بھائی جلدی کرو لڑکیوں، سمرا آپی اور حوریہ ہال پہنچ گئی ہیں۔ اریبہ اور وہ ایک دوسرے کو تیار کر رہی تھی جب ارسلان کی آواز آئی۔ ایک تو کوئی سکون سے تیار بھی نہیں ہونے دیتا۔ اریبہ بڑبڑائی اور دونوں جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آئے۔ ہائے میں مر گیا، ماما بچاؤ، وہ دو چڑیلیں آ گئی۔ ارسلان نے مرنے کی ایکٹنگ کی، جس پر اریبہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ ارے اریبہ چھوڑو، اس کے بولنے سے کون سا ہم چڑیلیں بن گئی؟ شہوار دور سے تایا کو آتے ہوئے دیکھ کر چیخی تھی۔ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، ربیہ بیگم پیچھے سے آ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اور مامی میں؟ اریبہ بھی ان کی دوسری طرف آ گئی، اس کو اپنی یہ مامی بہت اچھی لگتی تھی۔ تم بھی۔ انہوں نے اریبہ کو بھی ساتھ لگایا اور پورچ کی جانب چل دی۔ گھر میں صرف ربیہ بیگم، چھوٹے تایا، ارسلان، اریبہ اور شہوار ہی بچے تھے، باقی سب جا چکے تھے۔ ہال پہنچ کر شہوار نے اپنی نظریں اسٹیج پر گھمائیں۔ وہاں سمرا اور حوریہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہوار نے متلاشی نظروں سے فیضان کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ اس کو شایان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا۔ ان کو بھی انہی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ اب میں کیسے جاؤں؟ شہوار بڑبڑائی۔ لیکن بھیا کے سامنے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے دل میں سوچا اور فیضان کے پاس جانے لگی۔ بھائی، شہوار نے اس کے قریب پہنچ کر آواز دی، جس پر دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فیضان نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا اور شایان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ پرپل میکسی جس پر نازک سلور کام ہوا تھا، ہاتھ میں چوڑیاں زیب تن کی ہوئی، سیدھے بال پشت پر ڈالے، بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری بہن کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ شہوار فیضان سے مل کر جا چکی تھی، پھر فیضان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، شایان نے فقط اتنا ہی کہا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ فیضان نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، جو پلان ہم نے بنایا ہے کہیں اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے، شایان نے کہا۔ نہیں ہوگی، انشاءاللہ تایا ابا تائی کو سمجھا چکے ہوں گے، ان کے سامنے وہ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی، فیضان نے اس کو تسلی دی۔ پھر مولوی صاحب نکاح پڑھنے آ گئے۔
اور فیضان حوریہ اور سمرہ حمزہ کا نکاح پڑھایا۔ شہوار مٹھائی لانے کے لیے ہال کے دوسری جانب جانے لگی، تب فیضان اس کے سامنے آیا۔ ابھی کہیں نہیں جاؤ، فیضان اس کو بازوؤں میں لیتے ہوئے بولا۔ کیوں بھائی؟ شہوار اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ کیونکہ ابھی آپ بھی نکاح جیسی زنجیر میں بندھنے والی ہیں۔ فیضان اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی آج بہت خوش تھا۔ اس کی بہن آج اس شخص کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی جس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا بہترین دوست، بہترین بھائی۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہوار کی آواز دور کھائی سے آئی۔ پھر اچانک اریبہ اس کو پکڑ کر ڈریسنگ روم میں لے گئی، اور کب کیسے نکاح ہو گیا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے کیسے نکاح کے پیپرز پر سائن کیے اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ شہوار کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ پھر فیضان کے کہنے پر اریبہ نے ڈریسنگ روم خالی کروایا اور خود بھی چلی گئی۔ وہ بھائی کو دیکھ کر رو پڑی۔ ارے پگلی، اس میں تو خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ فیضان اس کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے بولا۔ بھیا، یہ کیا ہوا؟ میرا کس سے نکاح ہوا؟ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، آپ اپنی بہن سے پوچھ تو لیتے۔ بھیا، وہ ذرا زاروں قطار رونے لگی اور فیضان کے سر پر بم پھٹنے لگے۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا جہاں شایان دھواں دھار چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ کس سے کرتی ہو تم محبت؟ فیضان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ شایان سے۔ انہوں نے ہی مجھے محبت کا مطلب سکھایا تھا۔ وہ بغیر ڈرے بولی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے بہت ظلم کیا میرے ساتھ، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ بھیا، آپ کو اپنے دوست کے بارے میں بھی نہیں پتا؟ شہوار بولے جا رہی تھی۔ جب اس نے فیضان کی طرف دیکھا، وہ بہت خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ کی بہن کا دل برباد ہو گیا، اور آپ؟ شہوار نے حیرانگی اور پھر دکھے دل سے کہا۔ تمہارا نکاح کس سے ہوا ہے شہوار؟ فیضان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جس سے بھی ہوا۔ آپ نے شاید نکاح نامے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، میں نام نہیں پڑھا۔ اس کو ادھر بلائیں، میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں شایان سے محبت کرتی ہوں، انہی سے نکاح کروں گی، وہ جذباتی انداز میں بولی۔ اچھا، تمہارا دلہا آ گیا ہے، دیکھو۔ فیضان کے کہنے پر شہوار نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں شایان بڑی خوبصورت مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ شہوار نے پھر فیضان کی جانب دیکھا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ میرا نکاح شایان سے ہی ہوا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ جی بالکل، اپنی بہن کی خوشی جانتا ہوں میں۔ اب تم دونوں بات کرو، مجھے اپنی بیگم کے پاس بھی جانا ہے۔ فیضان کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگی، تب شایان نے اس کو روک لیا۔ شہوار نے بے اختیار نظریں نیچے کر لی۔ ہائے، تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے نکاح ہی کر لیا، شایان نے شرارتی انداز میں کہا تو شہوار اندر تک شرمندہ ہو گئی۔ نہ جانے انہوں نے کیا کیا سن لیا، وہ دل میں سوچتے ہوئے شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ شایان اس کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس سے اقرار محبت اور میرا ساتھ دینے کے لیے شکریہ، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور باہر چلا گیا جہاں تایا اس کو بلا رہے تھے۔ اور شہوار اپنی قسمت پہ حیران تھی اور حوریہ کی آواز کانوں میں پڑی جو دوپہر سے اس کو تمہارے شوہر کیے جا رہی تھی، پھر خود ہی موضوع بدل لیتی تھی۔ اس وقت شہوار کو اپنے دوپٹے کی ٹینشن تھی، اس نے غور نہیں کیا، اور اب اس کو سب سمجھ آ رہا تھا، مطلب اس کو بھی پتا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگی اور پھر اس کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ شہوار اسٹیج پر حوریہ کے پاس چلی گئی۔ تمہیں پتا تھا نا؟ وہ اس کے کان میں گھس کر اچانک بولی تو حوریہ اچانک حملے سے ڈر گئی۔ شہوار، میں دلہن بنی ہوئی ہوں، گھر جا کے بتاؤں گی۔ حوریہ جھنجھلا کر بولی، تم ڈفر، بات نہیں کرنا مجھ سے۔ شہوار غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر آ کر سب شہوار کو گھیرے بیٹھے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اریبہ اس کے بیڈ پر دھڑم سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ چپ کرو سب، مجھ سے کوئی بات نہ کرے،
کچھ پتہ بھی ہے کتنا شرمندہ ہوئی ہوں میں؟ شہوار کو اپنی فیضان کے سامنے کہی ہوئی بات نہیں بھولتی تھی۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے بھلا؟ ارسلان بولا۔ بھائی میری بہن نے نہ سمجھی میں شایان صاحب کے سامنے اقرار محبت کر لیا۔ فیضان نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ آپ اف بھیا، آپ تو بالکل بات نہ کریں مجھ سے۔ شہوار اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر بولی۔ سب اس کی حرکتوں اور غصے پر ہنس رہے تھے۔ تب شایان کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ کون جوکر بنا ہوا ہے جو تم لوگ ہنس رہے ہو؟ شایان ان سب کو ہنستے دیکھ کر حیرانگی سے بولا۔ آپ کی بیوی، اریبہ نے زور آواز سے بولا، اور شہوار شایان کے آنے پر فیضان کے قریب گھس گئی۔ ہائے شانی بھائی، شہوار کو پلان بتا دیں، کاشان نے کہا۔ تو شایان نے شہوار کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کی تھی، وہ اس کو نظر بھر کے دیکھنا چاہتا تھا، پر ہائے یہ ظالم لوگ موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ بھائی دیکھو، ہوا یہ تھا کہ ایک دن شہوار بی بی جلدی سو گئی تھی۔ شایان بھائی نے دادی کے سامنے شہوار سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی تھی۔ پھر دادی نے پورے گھر کو اپنے کمرے میں بلایا، علاوہ بڑی تائی اور بنی شاپی کے۔ وہ دونوں ویسے بھی شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ پھر دادی نے سب سے مشورہ مانگا۔ بڑے تایا نے کہا کہ عین نکاح کے وقت ان دونوں کا بھی نکاح کر دیں گے، اور تائی کو بھی اسی وقت بتا دیں گے تاکہ وہ کچھ نہ بول سکیں۔ اسی طرح آپ بی بی اور شایان بھائی رشتہ زوجیت میں بن کر۔ کاشان نے کہانی سنائی جس پر سب مسکرا رہے تھے، اور شہوار شایان کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ حوریہ فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم فیضان نے بھی اپنی نظریں اٹھائیں اور دونوں کی نظریں ملی تو حوریہ نے فوراً نظریں جھکا لی، جس پر فیضان مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اس کو بہت پیاری ہو گئی تھی۔ چلو بھائی، میں جا رہا ہوں سونے، میری بیگم تو آتی ہی نہیں ہے، حمزہ نے بے چارگی سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ تو آپ چلے جائیں نا، اریبہ نے دہائی دی۔ ہائے تمہاری ظالم بہن ہے نا؟ دادی کے کمرے میں اس کے انداز پر سب کی ہنسی نکل گئی۔ میں بھی چلی سونے۔ حوریہ فیضان کی نظروں سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ باقی سب بھی چلے گئے۔ آپ بھی چلیں بیٹا، ادھر کہاں رکے ہیں؟ یاد رہے ابھی شادی نہیں ہوئی، فیضان شایان کو بولا، جس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جانا۔ شایان فیضان کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ لاک کر کے شہوار کے پاس آیا اور اس کو کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ خوش ہو سویٹی؟ مسکرا کر پوچھا۔ جی بہت، جھکی نظروں سے جواب دیا گیا۔ شہوار، ماما بہت کچھ بولیں گی، لیکن میری خاطر ابھی کچھ دن برداشت کر لینا، میں آہستہ آہستہ ان کو منا لوں گا، اوکے؟ وہ جانتا تھا کہ شہوار اندر سے پریشان بھی ہے۔ اگر وہ نہیں مانی تو؟ شہوار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مان جائیں گی، تم بھی دعا کرو اور میں بھی۔ دلوں کو پلٹنے والی ذات اللہ کی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک دن ان کے دل میں تمہاری قدر ضرور آئے گی۔ شایان اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ جی، شہوار مسکرا دی۔ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ شایان اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلا گیا، اور شہوار اس کے لمس کو ہی محسوس کرتی رہ گئی۔ ایک پیارا احساس اس کے دل میں اترنے لگا۔ دنیا میں اب بھائی کے علاوہ اور بھی ایک شخص تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ایک دم اس کو اپنا معتبر لگنے لگا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا اور وہ ہو گیا۔ میں اپنی بہن کو زبان دے چکی تھی کہ بنش کو میں اپنی بہو بناؤں گی۔ بڑی تائی ہال سے واپس آ کر چیخ رہی تھی۔ آہستہ بولو، مجھے میرے بیٹے کی خوشی عزیز ہے، تایا نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے، جیسے آپ کا حق ہے ویسے ہی میرا بھی حق ہے۔ تائی مسلسل تایا کا دماغ کھا رہی تھی۔ اب تایا کا ضبط جواب دے گیا۔ اب ایک لفظ بھی اور کہا تو میں بھول جاؤں گا تم ایک عورت اور میری بیوی ہو۔ تایا کا لہجہ بہت سختی لیے ہوئے تھا۔ تائی خاموش ہو گئی، لیکن ان کا ذہن شیطانی منصوبے بنانے لگا تھا۔ جب ان کی بہن کی شادی مصطفیٰ کے بجائے احمر سے ہوئی تو ان کی بہن پر زندگی تنگ ہو گئی۔ احمر ان کو نہ بیوی کی حیثیت دیتا تھا، نہ ان کو پیسہ دیتا تھا۔ بنش کی پیدائش کے بعد سمیہ بیگم نے اس کو اپنی بہو بنانے کا اپنی بہن سے وعدہ کر لیا تاکہ ان کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکیں۔
اب اچانک شایان کا نکاح وہ بھی شہوار سے ان کی برداشت سے باہر تھا۔ دروازے کی دستک پر حوریہ نے دروازہ کھولا تو سامنے فیضان کھڑا تھا۔ فیضان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے مت دیکھو، انسان ہی ہوں، کوئی غیر مخلوق نہیں۔ حوریہ کے مسلسل دیکھنے پر فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ حوریہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ فیضان نے کہا، اندر آنے دو، کیا سزا دینے کا ارادہ ہے؟ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا تو حوریہ سائڈ پر ہو گئی۔ فیضان اندر آ گیا۔ خوش ہو؟ فیضان نے اس سے پوچھا۔ جی، حوریہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ پیاری لگ رہی تھی، اپنے نام کی طرح، فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے تو نہیں تھے؟ حوریہ نے دل میں سوچا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ مجھے وہ اسکیچ والی ڈائری دو، آپ نے میری محبت میں جو بنائی تھی۔ فیضان کے کہنے پر حوریہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہیں، کیوں نہیں؟ پلیز نا، حوریہ نے بے چارگی سے کہا۔ اوکے، فیضان جانے لگا۔ حوریہ گھبرا گئی۔ فیضان، اس کے لبوں سے بطور استحقاق اپنا نام سن کر فیضان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حوریہ ڈائری آگے بڑھا رہی تھی۔ تھینکس، فیضان ڈائری تھامے ہوئے مسکرا کر بولا۔ جانتی ہو شہوار کے علاوہ مجھے کس لڑکی سے پیار ہے؟ فیضان نے سنجیدگی سے کہا تو حوریہ کے سر پر بم پھٹا۔ کس سے؟ حوریہ کی آواز دور کہیں سے آئی۔ فیضان اس کا ہاتھ پکڑ کر شیشے کے سامنے لے گیا۔ اس کے پیچھے آ کر کندھوں سے تھام کر شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس لڑکی سے۔ حوریہ بے اختیار مسکرا دی۔ چلتا ہوں، اپنی شکل کے کارٹون بھی دیکھنے ہیں۔ وہ ڈائری اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، میں نے کارٹون نہیں بنائے۔ حوریہ اپنی ڈرائنگ کے بارے میں ایسا سن کر ہتے سے اکھڑ گئی۔ فیضان نے کہکا لگایا اور اس کے بال بگاڑتے گڈ نائٹ کہتا ہوا چلا گیا۔ سمیہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اندھی لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بنش؟ سمیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ خالہ جانی، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں نا؟ وہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا؟ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ خالہ جانی، میں شایان سے محبت کرتی تھی، لیکن شہوار سے اس نے نکاح کر لیا۔ میں مر جاؤں گی، بنش نے کہا تو سمیہ بیگم کو شہوار سے مزید نفرت ہونے لگی۔ تم فکر نہیں کرو، میں کرواؤں گی تمہاری شادی اپنے بیٹے سے، میری بات ضرور مانے گا وہ۔ انہوں نے اس کو تسلی دی۔ میں جانتی ہوں آپ میری خواہش ضرور پوری کریں گی۔ بنش نے ان کو پیار کیا اور الگ ہو گئی۔ چلو اب ناشتہ کرنے آؤ۔ جی میں چینج کر کے آتی ہوں۔ تائی چلی گئی۔ فیضان، تمہارے تھپڑ کی قیمت بہت مہنگی ہے، وہ اس کے تصور سے مخاطب ہوئی اور مسکراتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ شایان، مجھے میری نانی کے گھر چھوڑ دو، پھر اپنے آفس سے واپسی پر لے لینا۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے جب بنش نے نیا شوشہ چھوڑا۔ ٹھیک ہے، شایان نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر وہ بنش کو لے کر چلا گیا اور شہوار منہ تکتی رہ گئی۔ رات کے وقت شایان جب بنش کو ساتھ لایا تو شہوار اس وقت گارڈن میں ٹہل رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ شایان۔ بنش شہوار کو دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کے سامنے شایان کو تھینکس بولنا ضروری سمجھا۔ پلیز، شایان نے مسکرا کر جواب دیا۔ شہوار نے رخ پھیر لیا۔ ارے شہوار، کیسی ہو؟ بنش جان بوجھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ شہوار اندر تک جل گئی۔ ٹھیک ہوں، فقط اتنا ہی کہا اور روم کی جانب چل دی۔ مسلسل دستک پر بھی شہوار نے جب دروازہ نہ کھولا تو شایان اندر آ گیا۔ وہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ شہوار، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں، آپ جائیں یہاں سے، شہوار لیٹے لیٹے بولی۔ شایان نے آگے بڑھ کر اس کا منہ اپنی جانب کیا اور اس کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ بتاؤ سویٹ ہارٹ، کیا غلطی سرزد ہو گئی مجھ سے؟ شایان پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کہاں گئے تھے آپ بنش آپی کو لے کر؟ شہوار نے شکوہ کیا۔ ارے میں تو بس چھوڑنے گیا تھا اور لے کر آ گیا بس۔ آپ ان سے مسکرا مسکرا کر بھی بات کر رہے تھے۔ ایک اور شکوہ کیا۔
کب بات کی؟ شایان حیران ہوا تھا۔ ان کے تھینکس کے جواب میں آپ نے ان کو کتنا مسکرا کر جواب دیا تھا۔ شہوار کے معصومانہ انداز پر شایان کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ اس نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ شہوار اس کے سینے پر سر رکھ کر ساری ناراضگی بھول گئی۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ شایان جانتا تھا اس کو چاکلیٹ بہت پسند ہے اور ہر روز اس کے لیے ایک چاکلیٹ ضرور لاتا تھا۔ دیں؟ وہ ہاتھ پھیلا کر بولی تو شایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چاکلیٹ دیں، ہاتھ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ زیادہ مزے کا ہے۔ شہوار اس کی بات سے نروس ہونے لگی۔ آپ دے رہے ہیں یا ہو جاؤں واپس ناراض؟ یہ لو پاگل لڑکی۔ شایان نے اس کو جیب سے نکال کر چاکلیٹ دے دی۔ وہ مسکرا دی تب فیضان اندر داخل ہوا۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں اس کمرے میں پائے جاتے؟ فیضان نے آئی برو چکا کر بولا۔ میں کمرے میں ہوتا ہوں، کم از کم تمہاری طرح چھت پر کھلم کھلا اظہار نہیں کر رہا ہوتا۔ شایان کی بات پر فیضان نے اس کے کندھے پر ایک مکہ مارا۔ کل جب وہ رات کو چھت پر گیا تو حریہ وہاں پہلے سے تھی، تو وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ شایان نے دیکھ لیا، تب سے اب تک اس کا ریکارڈ لگا رہا تھا۔ کیا بھائی، آپ چھت پر حریہ سے باتیں کرتے ہیں؟ شہوار نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ یہ اس کی عادتوں کے خلاف تھا۔ نہیں گڑیا، وہ تو حریہ خود آ گئی تھی، میں تو بس… فیضان سر کھجا کر صفائی دینے لگا۔ ہاں میں تو بہت شریف ہوں۔ شایان نے اس کی طرف سے جملہ مکمل کیا، جس پر ایک اور مکہ کھایا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میرے بھائی بہت شریف ہیں۔ حریہ خود ہی آئی ہوگی، وہ ویسے بھی بہت بے شرم ہے۔ شہوار ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ حریہ کی عادتوں سے شہوار اچھی طرح واقف تھی۔ وہ بہت رومانٹک لڑکی تھی۔ کیا بولا تم نے؟ پیچھے سے حریہ کی آواز آئی تو شہوار گڑبڑا گئی۔ یہی کہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، حریہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، شرمیلی ہے بہت زیادہ، اور رومانس کی تو سپیلنگ بھی نہیں آتی اس کو۔ شہوار کے انداز پر فیضان، شایان اور حریہ خود بھی ہنس دی۔ تم شہوار سے بہت پیار کرتے ہو نا؟ فیضان لاؤنج میں بیٹھا تھا، تب اچانک بنش آئی اور ڈائریکٹ یہ سوال کیا۔ ہاں تو وہ بہن ہے میری، فیضان نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ اس کے دکھ سے تمہیں تکلیف تو ہوگی۔ بنش نہ جانے ایسی بات کیوں کہہ رہی تھی، فیضان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے فضول باتیں کرنے کا شوق نہیں۔ اس سے پہلے کہ بنش اس کو مزید الجھن میں ڈالتی، فیضان اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے اگنور کرنے کی قیمت بھی چکانی ہے تمہیں فیضان صاحب، وہ دل میں سوچتے ہوئے زہریلے انداز میں مسکرا دی۔ چھٹیاں ختم ہو گئی تھی۔ پھپھو اپنی فیملی سمیت واپس اپنے سسرال چلی گئی تھی، جس سے گھر بھی سونا سونا ہو گیا تھا۔ حمزہ اور کاشان اور بڑے تایا بھی لندن چلے گئے، البتہ چھوٹے تایا ابھی یہیں تھے۔ حریہ اور شہوار کی یونی بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جلدی چلو شہوار، آج پہلا دن ہے اور ایک نئی میم آئیں گی، انہیں کا پہلا پیریڈ ہے، ہم کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ حریہ جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے پتا؟ شہوار نے حیرانی سے پوچھا۔ فضا نے بتایا تھا، وہ پرنسپل کی بیٹی تھی۔ اوہ اچھا، چلو جلدی، شایان کو میں بلاتی ہوں، رکو، وہ کہتے ہوئے شایان کی کمرے کی جانب چل دی اور حریہ مسکرا کے اس کے لیے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی۔ شایان جلدی چلے نا، میرا پیریڈ مس ہو جائے گا، میم پر غلط امپریشن پڑے گا۔ وہ اس کے کمرے میں آ کر شور مچانے لگی۔ آ رہا ہوں بھائی، کہا تو محترمہ میرے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوتی تھی، اور اب اتنی بےتابی۔ شایان چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ مائنڈ اٹ، آپ کے لیے نہیں، کلاس کے لیے بےتابی ہے۔ شہوار نے اس کی خوش فہمی دور کرنا ضروری سمجھا۔ ہائے ظالمہ، تھوڑی خوش فہمی میں تو رہنے دیا کرو، شایان اس کے قریب آ کر بولا۔ چلیں، اس کو ریڈی دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ رکو، شایان کے کہنے پر اس کو رکنا پڑا۔ اب کیا؟ شہوار نے آئی برو اٹھا کر بولا۔ تب شایان نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ… شہوار اس کی دیوانگی پر مسکرا دی اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے، جہاں حریہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شہوار جلدی چلو، وہ دونوں کالج پہنچ گئی اور اب کلاس میں جا رہی تھی، اور ان کے آنے سے پہلے مس زبیر کلاس میں آ چکی تھی۔ میں آئی کم ان میم؟ حریہ نے کہا تو میم نے سر ہلا دیا۔
اور حاضری لینے لگی۔ شہوار مصطفیٰ نام پکارا اور ٹھٹک کے رہ گئی۔ پریزنٹ میں کون ہے یہ؟ میم نے سر اٹھا کر پوچھا۔ یس آئی ایم، شہوار نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا اور مسکرا دی۔ شہوار ان کی اس حرکت پر حیران نظر حریہ کو دیکھنے لگی، جس نے بھی لا علمی کا اظہار کر کے کندھے اچکا دیے۔ شایان آفس سے آیا تو شہوار لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شایان کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آگے آیا اور اس کے کان کے قریب آ کر بولا، ہیلو سویٹ ہارٹ۔ شہوار اچانک اس کے حملے سے ڈر گئی اور صوفے سے اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ڈرا کر رکھ دیا ہے معصوم بچی کو۔ اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو؟ شہوار نے پہلے زور زور سے 2-3 سانس لی، پھر بولی تو شایان کی ہنسی نکل گئی۔ یار تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ شایان مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ شہوار اس کا موڈ محسوس کر کے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگی، پر شایان سے بچنا کہاں ممکن تھا۔ شایان اس کے پیچھے بھاگا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑیں شایان، وہ آ جائے گا۔ شہوار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کو کیا کہے۔ کبھی کبھی اس کو شایان کی دیوانگی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ آج آپ میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے؟ شہوار نے اس کا موڈ چینج کرنا چاہا۔ بالکل لایا ہوں، پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاؤ۔ شایان اس کو پیار کر کے چھوڑتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ بولتے ہوئے کچن کی جانب چل گئی۔ حریہ، فیضان حریہ کے کمرے میں آیا۔ وہ پڑھ رہی تھی۔ اب ان میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ جی، حریہ نے سر اٹھا کر جواب دیا، لیکن فیضان کی پٹیوں میں جکڑے ہاتھ دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا فیضی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے دادی کے کمرے سے پین کلر لا دو۔ فیضان اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہوا کیا ہے فیضی، بتائیں تو صحیح۔ حریہ روحان سی بولی۔ ایکسیڈنٹ۔ فیضان کے جواب پر حریہ نے بے اختیار چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حریہ میں ٹھیک ہوں جانی، بس تم شہوار کو مت بتانا، وہ ویسے ہی ایکسیڈنٹ کے نام سے خوف کھاتی ہے۔ فیضان اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا اور حریہ کا ضبط جواب دے گیا۔ فیضان نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور حریہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حریہ، تمہارے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ میں سمجھا تم بہادر ہو، اب تم بھی رو رہی ہو تو آئندہ کبھی اپنی تکلیف نہیں بتاؤں گا۔ فیضان اس کا سر ہلاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کے آنسو پوچھ کر اس کو اپنے سے الگ کیا اور کندھوں سے تھام کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میری جان بہت بہادر ہے نا؟ حریہ نے نظریں جھکا لی۔ کیسے بتاتی کہ محبت میں بہادر سے بہادر انسان بھی کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اس کو فیضان کا مان رکھنا تھا، اس لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر جاؤ، جلدی سے پین کلر لے کر آؤ، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ حریہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگ گئی اور دوائی کے ساتھ جوس لے کر آئی۔ فیضان اس کے بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ اس کو فیضان کا اپناپن اچھا لگا۔ فیضی، حریہ نے ہولے سے پکارا۔ فیضان نے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑی حریہ کے ہاتھ سے جوس لے لیا، ساتھ دوائی بھی کھا لی۔ میں سر دبا دوں؟ حریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور فیضان گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ دباؤ، مسکراتے ہوئے بولا اور حریہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ حریہ ہولے ہولے دبا رہی تھی۔ فیضان کی کب آنکھ لگ گئی اس کو پتہ نہیں چلا۔ جب وہ اٹھا تو رات کے 2 بج رہے تھے اور حریہ ابھی بھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ارے حوری، اٹھا تو دیتی، تم مسلسل 2 گھنٹوں سے میرا سر دبا رہی ہو۔ فیضان اٹھتے ہوئے حیرانی سے بولا۔ اچھا، 2 گھنٹے ہو گئے؟ حریہ نے یہ معصومیت سے کہا۔ فیضان مسکرا دیا۔ اف اللہ، کتنی دیوانی ہے یہ لڑکی، اور حریہ کو ساتھ لگا لیا۔ پتہ ہے حوری، جب میرے ایگزامز ہوتے تھے تو میری سر میں بہت درد ہوتا تھا۔ ماما ایسے ہی دباتی تھی اور میں کب سو جاتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ حریہ کو اداس مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا اور حریہ یہ جانتی تھی یہ ٹاپک اس کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اچھا، اب آپ آرام کریں اور شہوار سے ملے نہیں، ناراض ہو جائے گی وہ۔ حریہ نے موضوع بدلا۔ ہاں میں پہلے گیا تھا، لیکن شکر وہ سو رہی تھی، ورنہ آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو تم بھی سو جاؤ، اور تھینکس میری جان۔ بھائی، فیضان کے آنے سے پہلے ہی شہوار سو چکی تھی، اس لیے اب اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا گڑیا؟ فیضان نے فل سلیوز
پہنی ہوئی تھی، اس لیے اس کا زخم نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کل دیر سے کیوں آئے تھے؟ شہوار اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اپنے ٹائم پر آیا تھا، آپ جلدی سو گئی تھی، فیضان اس کے سر پر چیپ لگاتے ہوئے بولا۔ شہوار ادھر دیکھو۔ فیضان نے اس کی تھوڑی اپنی طرف کی۔ جی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ بھی بھائی تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ آج مما کی برتھ ڈے ہے، وہ اداسی سے بولی۔ گڑیا تم بھول کیوں نہیں جاتی؟ اب وہ نہیں ہے، ان کی برتھ ڈے آنے کا فائدہ یاد اس کو بھی بہت آتی تھی۔ جب تک ماما تھی وہ دونوں ہر سال سرپرائز ضرور دیتے تھے اور سارا پلان فیضان اور مصطفیٰ مل کر بناتے تھے، لیکن اب وہ شہوار کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب تو اس کی زندگی میں شیان تھا، اس کی محبت تھی، اب اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں بھولا جاتا مجھ سے، شہوار رونے والی ہو گئی تھی۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا بھائی؟ شہوار اس سے اکثر یہ بات کہتی تھی، اور آج پھر ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ شہوار ہمیشہ کی طرح اس کا جواب آج بھی وہی تھا۔ چلو اٹھو، یونی نہیں جانا؟ وہ اس کو ٹاپک چینج کرتے ہوئے بولا۔ جانا ہے؟ ہاں، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ کل سے فیضان کو ایک بات بتانا چاہتی تھی، مگر اس کو یاد نہیں رہا۔ اب اچانک یاد آنے پر بولی۔ ہاں بولو۔ یونیورسٹی میں ایک نیو میم آئی ہیں بھائی، کل جب وہ اٹینڈنس لے رہی تھی انہوں نے میرا نام لے کر پوچھا میں کون ہوں۔ میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ شہوار حیرت سے بتا رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ تم اچھی نہیں لگی؟ اچھی تو تب لگتی ان کو جب انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا، لیکن بغیر دیکھے اٹینڈنس میں میرے نام پر رک کر پوچھا تھا۔ شہوار اب کنفیوز تھی۔ ارے تمہارا نام بھی تو یونیک ہے، ان کو نام اچھا لگا ہوگا۔ فیضان نے اس کی کنفیوژن دور کرتے ہوئے بولا۔ شہوار نے بھی اتفاق کر لیا۔ پاگل، پہلے بھی کہا ہے، اتنی اتنی باتوں کو سر پر سوار نہیں کیا کرو۔ فیضان اس کے سر پر ہلکی سی چیپ لگاتے ہوئے بولا۔